بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا عطف علی الشرط مضارع بالفاء او الواو جاز فیہ الجزم۔ تھوڑا سا واپس جائیں، پہلا صفحہ مواضع جزم الفعل المضارع، اس میں 18 نمبر پر سوال ہے، ما حکم المعطوف علی الشرط والجواب، کہ شرط فعل شرط یا فعل جواب پر اگر کوئی اور کسی فعل کا عطف کیا گیا ہو تو اس کا حکم کیا ہے، یہ 18۔ حال یوصف شرط ان و جوابها، کیا فعل شرط اور جواب شرط محذوف بھی کیے جا سکتے ہیں، یہ ہو گیا 19۔ متی یجوز حذف الجواب، جواب شرط کو حذف کرنا کب جائز ہے، یہ ہو گیا 20۔ متی یجزم المضارع بان مضمرہ، ان مضمرہ کے ساتھ فعل مضارع کو کب جازم دی جاتی ہے وجوباً۔ یہ 4 سوال جو رہ گئے تھے آج ان کے جوابات ہیں، اور اسی پر فعل کی بحث مکمل ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم اسم کی بحث میں داخل ہو جائیں گے۔ 18واں سوال یہ تھا کہ اگر عطف ہو فعل شرط جرا پر تو اس معطوف کا، جس پر عطف ہوگا وہ معطوف علیہ، جس کو عطف کیا گیا ہوگا وہ ہوگا معطوف، تو اس معطوف کا حکم کیا ہے، پوری توجہ۔ فرماتے ہیں اگر فعل شرط پر، پوری توجہ، فعل شرط پر حرف واو یا فا کے ذریعے مضارع کا عطف کیا گیا ہو تو فعل مضارع پر 2 اعراب پڑھنا جائز ہے، جازم بھی پڑھ سکتے ہو اور نصب بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ جازم کیوں پڑھیں گے؟ وہ اس کے معطوف علیہ چونکہ مجزوم تھا اس کی بنیاد پر۔ نصب کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ان مصدریہ مقدر کیا جا سکتا ہے اور اس بنیاد پر اس کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، بڑا آسان۔ یہ تو ہو گیا کہ اگر فعل شرط پر مضارع کا عطف ہو۔ اگر جواب شرط پر فعل مضارع کا عطف ہو، یعنی معطوف علیہ جواب شرط ہو اور فعل مضارع اس کا معطوف ہو، فرماتے ہیں پھر جازم بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، اور پھر اس پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے کہا نا اس کا عطف ہو واو کے ساتھ یا فا کے ساتھ، تو پھر رفع کس بنیاد پر ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ واو استئنافیہ ہوگی۔ واو استئنافیہ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد کو ما قبل سے جدا کر دیتی ہے، یعنی واو استئنافیہ کا مطلب ہے اس میرے ما بعد کا اس سے ما قبل کے ساتھ اعراب کے حوالے سے کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ ایک نیا جملہ دیتی ہے، تو اس بنیاد پر اس کو مضارع پڑھنا، مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے۔ بالکل آسان، ساری مثالیں واضح ہیں۔ مثلا اذا عطف علی الشرط، اگر شرط پر مضارع یعنی مضارع کا عطف کیا جائے، اگر فعل شرط پر فعل مضارع کا عطف ہو، لیکن عطف کس کے ذریعے ہو؟
بالفائے اویل واو، یعنی فا کے ذریعے یا واو کے ذریعے ہو، جازا فیہ الجازم، اس مضارع پر جازم پڑھنا بھی جائز ہے، عطفاً علی ما قبلہ، اور اس کا معطوف علیہ چونکہ مرجوم تھا تو اس پر عطف کرتے ہوئے اس کو مجزوم پڑھنا جائز ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ والناس، اور اس کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ نصب کہاں سے آئے گا؟ علی اضمار ان المصدریہ، ان مصدریہ کو مضمر کر کے، مقدر کر کے، کہ گویا اس سے مضارع سے پہلے ایک ان مصدریہ محذوف ہوگا، مقدر ہوگا، جو یہاں اس مضارع کو نصب دے رہا ہوگا۔ آسان مثال، انتظرنی، اگر تو میری زیارت کر، یعنی مجھ سے ملاقات کر، فاتو حدثنی یا واتو حدثنی، تو حدث کا عطف ہے تزور پر، تزور یہ فعل شرط تھا۔ اب فرماتے ہیں انتظرنی، فاتو حدثنی بھی پڑھ سکتے ہو تو حدث کو تزور پر عطف کرتے ہوئے، فاتو حدثانی بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی اس تو حدثا سے پہلے ان مصدریہ کو محذوف اور مقدر فرض کر کے، یا انتظرنی واتو حدثنی، انتظرنی واتو حدثانی، اکرم کا، انتظرنی اگر تو میری ملاقات کر اور مجھ سے باتیں کر، اکرم کا، میں تیرا اکرام کروں گا۔ ہمارا محل شاہد ہے فاتو حدث، اس کو فاتو حدثنی بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، فاتو حدثانی بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اما اذا اتفا علی الجواب، لیکن اگر فعل مضارع کا عطف جواب شرط پر ہو، یعنی اس جو فعل پر ہو جو جواب شرط واقع ہو رہا ہے، تو جازا فیہ رفع عیضا علی الاستئناف، تو پھر وہاں فعل مضارع پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے بنابر استئناف کے، یعنی گویا کہ یہ ایک نیا جملہ ہے، یعنی وہ جو واو ہوگی مثلا واو استئنافیہ ہوگی جو اپنے ماں باپ کو ما قبل سے دعا کرتی ہے، ٹھیک۔ علاوۃً علی الوجہین المذکورین، یعنی یہ جو پیچھے کہا ہے کہ جہاں شرط پر عطف تھا کہ وہاں جزم بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، یہاں جب جواب شرط پر عطف ہوگا وہاں پر آپ کہیں گے تین وجہ جائز ہو جائیں گی۔ کیسے؟ یعنی جازم بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، اور رفع بھی جائز ہے۔ جازم معطوف علیہ چونکہ مجزوم ہے، ناصب چونکہ اس سے پہلے ان مصدریہ کو مقدر کر سکتے ہیں، اور رفع چونکہ یہ جملہ استئنافی ہے، ایک نیا جملہ، اس کا ما قبل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہذا مرفوع پڑھیں گے۔ مثال آیت مجیدہ ہے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، اب ان تخفوا یہ ہو گیا فعل شرط کہ تم چھپاؤ اس کو جو تمہارے سینے میں ہے، یا اس کو ظاہر کرو۔ جواب یہاں سے ہوتا ہے یعلمہ اللہ، یہ جواب اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمْ، یہ دوسرا یعلم اس یعلم پر اس کا عطف ہے جو جواب تھا، یعلمہ اللہ جو جواب شرط تھا، اس یعلم پر اس یعلم کا عطف ہے۔ اب اس یعلم کو تین طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ کیسے؟ وَيَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او یعلم پر عطف کرتے ہوئے چونکہ معطوف علیہ مجزوم ہے، وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس سے پہلے ان مصدریہ کو مقدر کرتے ہوئے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رفع پڑھ سکتے ہیں بنا بر استئناف کے کہ یہ واو استئنافیہ ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ایک علیحدہ مستقل جملہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم یہ بات۔ اگلا سوال کہ کیا شرط و جواب شرط محذوف ہو سکتے ہیں؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں، ہاں چند شرائط کے ساتھ۔
کیا اگر شرط و جواب شرط کی نفی لا کے ذریعے کی گئی ہو دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی، وہاں شرط اور جواب شرط کو محذوف کیا جا سکتا ہے، بالکل آسان۔ کثیرا ما یحذف شرط ان، یعنی ان شرطیہ کے بعد جو شرط ہوتا ہے، جو فعل شرط ہے، اکثر اس کو حذف کیا جاتا ہے، وجوابها، اور اسی طرح اس کے جواب کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے۔ اکثر جواب کب؟ ان کانا کلاہما منفیا بلا، اگر وہ شرط یا جواب شرط ان دونوں کی نفی کی گئی ہو لا کے ساتھ، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی نفی بھی اگر لا کے ساتھ کی گئی ہو تو حذف کرنا جائز ہے۔ اب یہ مثالیں، خوب، پہلی مثال، ان زرتنی ازرکا و الا فلا، بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا غور کرو، و الا اصل میں کیا تھا؟ و ان لا، ان حرف شرط تھا، اب اس کے بعد فعل محذوف ہے، یعنی و ان لم تضرنی فلا، یعنی لا حضور کا۔ اب لا کے ذریعے شرط کی بھی نفی کی جا رہی ہے اور جواب کی بھی نفی کی جا رہی ہے، تو اس بنیاد پر وَإِلَّا فَلَا، یعنی اصل میں وَإِلَّا تھا، تو اب ان تو ہے لیکن نہ یہاں فعل شرط ہے نہ جواب شرط ہے، دونوں محذوف ہیں۔ زُرْنِي وَإِلَّا آتب علیکا، میری ملاقات کر ورنہ میں تجھ پر ناراض ہوں گا۔ اب یہاں زورنی وَإِلَّا اصل میں ہے وَإِن لَا تَذُرْنِي، یہاں فعل شرط محذوف ہے لیکن جواب شرط آتب وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جواب موجود ہے۔ ان کان لکا عذر فلا، اب یہاں پر کیا ہے؟ ان کان لکا عذر، یہاں ان کانا فعل شرط تو موجود ہے لیکن جواب شرط موجود، پس اگر شرط و جزا کو کی نفی لائے نافیہ کے ذریعے کی جا سکتی ہو تو شرط اور جزا دونوں کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، فقط شرط کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے، فقط جزا کو، جواب شرط کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے۔ یہ مثالیں میں نے گزارش کر دی، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن کب تھا؟ کہ جب اس شرط کے لیے، یعنی جملہ شرطیہ کے لیے عادات شرط میں سے ان کا استعمال تھا۔ ٹھیک، اب ایک فائدہ اس سے مربوط چھوٹی سی بات ہے، فرماتے ہیں وَنَدَرَ حَذْفُ الشَّرْطِ مَا ان بدون لا، نادر ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے کہ ان کے بعد حرف، یعنی ان کے بعد فعل شرط محذوف ہو جبکہ لا کے ساتھ اس کی نفی بھی نہ کی گئی ہو، ایسی شرط کو حذف کرنا نادر ہے۔ وَمَا غَيْرِهِمَا مُخْتَارِنًا بِلَا، اسی طرح اگر ما غیرہما یعنی ادوات شرط میں سے ان نہ ہو، کوئی اور ہو، لیکن مختارن بلا اس کی نفی کی گئی ہو لا کے ساتھ، تو وہاں پر بھی شرط کا حذف ہونا نادر ہے۔ آپ لکھیں گے تو دو سطر بنے گی۔ نمبر ایک، جہاں
ان حرف شرط کا استعمال ہو لیکن لا کے ساتھ نفی نہ ہو، وہاں شرط کا حذف کرنا نادر ہے، نہ ہونے کے برابر شاید کل معدوم۔ اسی طرح اگر ان حرف شرط نہ ہو، کوئی اور استعمال ہوا ہو پھر لیکن ساتھ لا کے ساتھ نفی بھی ہو، وہاں بھی شرط کا حذف کرنا نادر ہے۔ جواب نہ ہو المرء یجزا بعملہ، ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا دی جاتی ہے۔ ان خیرن فخیرن، اب ان کے بعد یہاں فعل شرط محذوف ہے، کون سا؟ اصل میں تھا ان کان خیرن فخیرن، اب یہاں پر دیکھو ان حرف شرط ہے، حالانکہ لا کے ساتھ نفی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بعد کانا محذوف ہے، لیکن یہ نادر ہے۔ دوسری مثال، من یسلم علیک، جو تجھ پر سلام کرے، فسلم علیہ، تو بھی سلام کر۔ ومن لا فلا تأبأ بہ، جو نہیں، من لا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی من لا یسلم، جو تجھ پر سلام نہ کرے تو بھی اس کی پرواہ نہ کر۔ اب یہاں پر من کے بعد لا یسلم، اب یہاں فعل شرط محذوف ہے، بات سمجھ آ گئی؟ حالانکہ پیچھے ان بھی نہیں ہے بلکہ من ہے۔ ختم۔ بیسواں سوال وہ یہ تھا کہ آیا فعل جواب شرط کو، یہی تھا نا، متى یجوز حذف الجواب، کہ جواب شرط کو کب حذف کیا جا سکتا ہے؟ آیا جواب شرط کو حذف کرنا جائز ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ بالکل آسان اور چھوٹی سی بات کی ہے، فرماتے ہیں اذا کان الشرط فعلا ماضیا، اگر شرط فعل ماضی ہو، ایک مورد، او مضارعا منفیا بلم، یا مضارع ہو لیکن لم کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ہو، چونکہ مضارع جو منفی بلم ہوتا ہے وہ بھی ماضی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر شرط فعل مضارع ہو اگر شرط فعل ماضی ہو ایک، یا مضارع ہو لیکن منفی بلم، لم کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ہو، دو، تو جواب شرط کو حذف کرنا جائز ہے، بشرطے کہ یا جواب شرط اس شرط سے پہلے موجود ہو، یا پھر فرماتے ہیں جواب معنی میں سے نظر آ رہا ہو، یعنی جملہ ایسا ہو کہ جس سے جواب شرط معلوم ہو رہا ہو، واضح ہو رہا ہو کہ اس کا جواب یہ ہوگا، ایسی صورت میں جواب شرط کو حذف کرنا جائز ہے، بالکل آسان۔ اذا کان الشرط فعلا ماضیا، اگر شرط فعل ماضی ہو، او مضارعا منفیا بلم، یا مضارع ہے لیکن منفی بلم ہے، جاز حذف الجواب، جواب شرط کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن کب؟ اذا تقدمہ، اگر وہ جواب ایسا ہو کہ جو اس شرط سے بھی پہلے موجود ہو، او اکتنفہ ما ہوا جواب فی المعنی، یا اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہو، کوئی ایسا قرینہ موجود ہو کہ جو جواب شرط کو بیان کر رہا ہو، یعنی اس میں یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہاں جواب شرط کیا ہے۔ بڑا آسان، مثلا مثال دے رہے ہیں، ہوا ظالم ان فعلا، اب ذرا غور کرو، ان فعلا تو آیا ہے لیکن جواب شرط نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہوا ظالم جو پہلے موجود ہے یہ جواب شرط، آپ کہیں گے نا، کیوں؟ ان ادوات شرط میں سے ہے، ادوات شرط صدارت طلب ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کلام کی ابتدا میں ہیں، ہم سے پہلے کوئی نہیں ہونا چاہیے، لہذا اصل میں ہے
ان فعلا یعنی اصل ہے ان فعلا، کدھر گیا؟ ہوا ظالم ان فعلا یعنی وہ ہوا ان فعلا ظالم۔ اب یہاں پر جواب شرط محذوف ہے جبکہ شرط موجود ہے۔ خوب، ان فعلا اننا انشاءاللہ لمہتدون، غالباً آیت مجیدہ میں اننا نہیں ہے، وہ انا ہے، انا انشاءاللہ لمہتدون۔ اب یہاں پر ان کے بعد شاء اللہ فعل شرط موجود ہے، ماضی ہے، ٹھیک ہو گیا، جواب شرط محذوف ہے، تو آپ کہیں گے لمہتدون جو موجود ہے، جواب آئے گا نا، لمہتدون جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے، اس کو جملہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہاں پر فا بھی نہیں ہے، لہذا لمہتدون جواب شرط نہیں، اصل میں ہے فَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، وہ جواب شرط ہے، فَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ۔ 21واں سوال یعنی آخری، وہ کیا تھا؟ 21واں سوال یہ تھا مَتَى يُجْرَمُ الْمُضَارِعُ بِإِن مُضْمَرَةً، کہ مضارع سے پہلے ان ظاہر نہ ہو، مضمر ہو، لیکن وہ پھر بھی مضارع کو جزم دے رہا ہو، اور مضارع کی وہ جزم وجوباً یعنی مضارع کو مجزوم پڑھنا واجب ہو ان مضمرہ کے ساتھ، یعنی لفظاً ظاہر میں موجود نہ ہو۔ بڑا آسان سا جواب فرماتے ہیں، یجزم المضارع بِإِن مضمرةً وجوباً، ان مضمرہ کے ساتھ فعل مضارع کو جازم دینا واجب ہے، یعنی اس فعل مضارع کو مجزوم پڑھنا واجب ہے، اور وہ بھی ان مضمرہ کے ساتھ، حالانکہ ان لفظاً موجود نہیں ہے، مقدر ہے۔ کہاں پر؟ فی جواب طلب، جب مضارع جواب طلب میں ہو، بے جمیع انواع التی، طلب کی جتنے بھی اقسام تھیں، کیا تھا؟ یعنی وہ امر، نہی، تمنی، ترجی، فلاں، وہ سب ما عدا نفی، سوائے نفی کے، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، باقی سب میں واجب۔ بشرط ان یکون الجواب مجردا من الفاء، صرف شرط یہ ہے کہ جواب پر فا داخل نہ ہو، والواو، اور واو بھی نہ ہو، مسببا اما قبلہ، اور یہ اپنے ما قبل کا مسبب ہو، یعنی ما قبل سبب یہ مسبب۔ اب دوبارہ غور کریں، اس کو لکھنے میں یوں لکھیں، اگر فعل مضارع طلب کے جواب میں ہو، وہ چاہے طلب آمر کی ہو، وہ چاہے تمنی ہو، ترجی ہو، ابھی ہم سارے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، یا نہیں ہو، بشرطے کہ نفی نہ ہو، تو ایسے فعل مضارع پر جازم پڑھنا واجب ہے، وہ بھی ان مضمرہ کی وجہ سے، یعنی لفظاً نہیں ہوگا، وہ مقدر ہوگا مضمرہ کی وجہ سے۔ صرف یہ ہے کہ جواب پر نہ فا ہونی چاہیے نہ واو ہونی چاہیے، ایک، اور دوسرا یہ مسبب ہو ما قبل کا، کہ اس کا ما قبل سبب ہو اور یہ مسبب ہو، یعنی ان کے درمیان سببیت کا رابطہ ہونا چاہیے، سبب و مسبب کا۔ مثال دیتا ہوں، بڑا آسان، اطلب تجد، اطلب تجد، اب یہاں تجد کیا ہے؟ اطلب تجد، تجد کو ہم تاجدو نہیں پڑھیں گے، تاجدہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو تجد پڑھ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اس پر جزم کیوں پڑھ رہے ہیں وجوباً؟ فرماتے ہیں یہاں ان مضمر ہے، اصل میں تھا ان تطلب تجد، تو اطلب یہ امر ہے،
فعل طلبی ہے، اب چونکہ طلب کے جواب میں آیا ہے، جبکہ یہاں پر فا بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے، اور پھر تجد، طلب اور تجد پانا، ان کے درمیان سببیت کا ربط بھی ہے کہ تو طلب کرے گا تو پائے گا، طلب کرنا سبب ہوگا، پا لینا مسبب ہوگا، آسان۔ لا تکفر تدخل الجنہ، اصل میں تدخل ہے، لام کو تم حرکت دے رہے ہیں آگے الجنہ کے سامنے لانے کے لیے، اصل میں کیا تھا؟ ان لم تکفر تدخل الجنہ۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھو کہ اگر تو کفر نہیں کرے جنت میں داخل ہوگا، اب آپ دیکھو کہ یہاں ان مقدر ہے، لا تکفر نہیں ہے، فعل طلب ہے، طلب کے جواب میں آیا تدخل، ٹھیک، فا اور وا بھی نہیں ہے، عدم الکفر دخول جنت، ان کے درمیان سببیت کا رشتہ ہے، سببیت کا ربط ہے کہ کفر نہ کرنا یہ سبب بنے گا، مسبب کیا ہوگا؟ دخول جنت، بڑا آسان۔ این بیتو کا، حضور کا، این بیتو کا، اب یہ استفہام ہے، یہ بھی طلب ہے، تو ہم کہتے ہیں حضور کا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں حضور کو جو ہم جازم دے رہے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ یعنی وہ اسی ان مضمرہ کی بنیاد پر۔ تیرا گھر کہاں ہے؟ تیری ملاقات کروں۔ لیتنی تقیٌ، کاش میں باتقوا ہوتا، اخلص، اب اخلص پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لیتنی تقیٌ اور طلب کے جواب میں ہے، فا اور واو بھی نہیں ہے، اور رشتہ بھی ان کے درمیان ربط بھی سببیت کا ہے، تقوی اور کامیاب ہونا، چھٹکارا پانا، ان کے درمیان یہ سبب ہے کہ تقوی سبب ہے اور یہ چھٹکارا پا جانا، کامیاب ہو جانا، یہ اس کا مسبب ہے، بڑا آسان۔ لعل اللہ یرحمنی، اب یہ ترجیح کی مثال ہو گئی، لعل اللہ، شاید کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ آگے پڑھیں گے اتوب، یعنی اتوب کی باب کو مجزوم پڑھیں گے، کیوں؟ یہ اس ترجیح کے جواب میں ہے، فا اور واو بھی نہیں ہے، اور رحمت الہی اور توبہ کے درمیان سببیت کا ربط بھی موجود ہے، بڑا آسان۔ اللہ تضیفنا، عرض ہے کہ تو کیوں ہمارے پاس نہیں آتا؟ نکرم کا، اب نکرم کی میم کو مجزوم پڑھنا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ عرض اللہ تضیفنا، کیوں ہمارے پاس نہیں آتے، یہ جواب طلب ہے، اور فا بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے، اور ضیافت اور اکرام کے درمیان ربط بھی سببیت کا ہے، ختم۔ آگے دو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، فرماتے ہیں اذا کان الجواب مقترنا بالفا والواو، اگر جواب شرط پر فا یا واو ہو، نوسبا، پھر تو اس کو دیا جائے گا نصب، پھر جزم نہیں ہوگا، بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ مجرد من الفا والواو، یعنی اگر فا اور واو ہوگی تو نوسبا، پھر اس کو نصب پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَبَّبًا عَنِ الطَّلَبِ، اسی طرح اگر جواب اس طلب کا مسبب نہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ شرط اور جواب شرط کے درمیان سببیت کا ربط نہیں ہے، لم یصح جزمہ، اس صورت میں بھی فعل مضارع پر جزم پڑھنا صحیح نہ ہوگا، بالکل آسان۔ مثلا لا تدنو من الاسد تہلک، یہ تہلک پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ ترجمہ کیا ہے؟ لا تدنو من الاسد، شیر کے قریب نہ ہو، تہلک، بھئی قریب نہ ہونا سبب نہیں بنتا ہلاکت کے لیے، بلکہ وہ تو ہلاک نہ ہونے کا سبب ہے، تو چونکہ تہلک مسبب نہیں ہے لا تدنو کا، اس لیے اس کو تہلک پڑھنا صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں فلا یقال،
بجزم تہلک، اس کو تہلک پڑھنا صحیح نہیں ہے، لأن عدم الذنوب من العصاد، چونکہ شیر کے قریب ہونا لیسا سببا للہلاک، وہ ہلاکت کے لیے سبب نہیں ہے، وہ الکول تو بچنے کے لیے سبب ہے۔ ہاں یوں کہنا صحیح ہے، لا تدنو من العصاد، شیر کے قریب نہ ہو، کیوں؟ تسلم، یہ صحیح ہے، کیوں؟ قریب نہ ہونا سبب بنتا ہے سلامتی کے لیے، ٹھیک۔ فإن عدم الدنو من الاسد سبب للسلامت ولذلك جوزما، لہذا یہاں تسلم پڑھنا صحیح ہے، جبکہ پہلی مثال میں تہلک پڑھنا صحیح نہیں۔ خاتم لا یجب فی هذا الباب ان یکون الطلب محضا، ہم نے کہا ہے کہ جناب جب فعل مضارع طلب کے جواب میں ہو تو فرماتے ہیں یہاں یہ واجب نہیں ہے کہ وہ طلب محض ہو۔ طلب محض پیچھے ہم نے کہا تھا کہ وہ اسماء و افعال کا استعمال نہ ہو، مصدر کا استعمال نہ ہو، نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بے شک یہاں اس میں فعل کا استعمال ہو، پھر بھی اگر یہ جواب طلب ہے تو اس کو مجزوم پڑھنا جائز ہے۔ مثال سہ احدث کا، سہ اسم الفعل ہے بمعنی اسکت کے، دیکھو خاموش رہے، احدث کا پڑھنا صحیح ہے، اس کو مجزوم پڑھ سکتے ہیں۔ نوالے تو اترا یا میرے قریب آ بیٹھ، یہ بھی اس میں فعل ہے قیاسی البتہ۔ انظر کا، میں تمہیں دیکھوں، انظر پڑھنا صحیح ہے، وما شبہ ذالک، اور اس پر فعل کی بحث مقدم ہو گئی۔ آگے تمارین ہے، تمارین ہم حل نہیں کراتے اس لیے تاکہ کچھ نہ کچھ کام طلبہ و طالبات خود بھی کریں، اگر یہ سارے ہم حل کر کے دیں گے تو پھر آپ کو اس کے قوانین پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے سے پھر اسم کی بحث کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔